واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 59 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ سب نے اپنے اپنے ہتھیار حبشیوں کے آگے پھینک دیے اور اونٹوں سے اتر آئے۔ ان کے قائد نے حبشی پروہت سے ہاتھ ملا کر کہا، ہم تمہارے دوست ہیں، محبت لے کر آئے ہیں، تمہاری محبت لے کر جائیں گے۔ کیا تم نے تینوں لڑکیوں کی قربانی دے دی ہے؟ ہم مصری فوج کے باغی ہیں۔ جماعت کے قائد نے جواب دیا، ہم تمہاری اس فوج کے سپاہی ہیں جو مسلمانوں سے تمہارے دیوتا کی توہین کا انتقام لے گی۔ ہمیں تمہارے آدمیوں نے بتایا تھا کہ انہیں شکست اس لیے ہوئی کہ لڑکی کی قربانی نہیں دی جا سکی۔ ہم رجب کے ساتھ تھے، ہم نے اسے کہا کہ ہم 3 فرنگی لڑکیاں اغوا کر کے لے آئیں گے اور ایک کی بجائے 3 لڑکیاں قربان کریں گے اور دیوتا کے آگے مگرمچھوں کو کھلائیں گے۔ ہم بڑی دور سے 3 لڑکیاں ورغلا کر اور بہت سے لالچ دے کر لے آئے اور رجب کے حوالے کر دی تھی، وہ انہیں یہاں لے آیا تھا۔ ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں۔ حبشی پروہت دھوکے میں آ گیا۔ اس نے کہا، رجب نے ہمارے ساتھ کمینگی کی ہے، وہ لڑکیاں لے آیا تھا مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی، اس نے لڑکیوں کو یہاں سے بھگا دیا، لیکن ہم نے اسے بھاگنے نہیں دیا، اسے پوری سزا دی ہے۔ لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، کیا تم 2 لڑکیوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ دیوتاؤں کا قہر سخت ہوتا جا رہا ہے، ہم ضرور بندوبست کریں گے۔ قائد نے کہا، تھوڑے دنوں تک ہم 2 لڑکیاں لے آئیں گے، ہمیں رجب کے پاس لے چلو، ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ حبشی پروہت سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک جگہ مٹی کا ایک چوڑا اور گول برتن رکھا تھا جو ایسے ہی ایک برتن سے ڈھکا ہوا تھا۔ پروہت نے اوپر والا برتن اٹھا کر نیچے والے برتن میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں رجب کا سر تھا۔ چہرے کا ہر ایک نقش بالکل صحیح اور سلامت تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، منہ بند تھا۔ یہ سر اور چہرہ گردن سے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا، اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کوئی دوائی تھی جس میں حبشیوں نے سر ڈالا ہوا تھا تاکہ خراب نہ ہو۔ پروہت نے کہا، اس کا جسم مگرمچھوں کو کھلا دیا گیا ہے، اس کے ساتھیوں کو ہم نے زندہ جھیل میں پھینک دیا تھا، مگرمچھ بھوکے تھے، اگر ہمیں یہ سر دے دو تو ہم اپنے ساتھیوں کو دکھائیں گے۔ ایک نے کہا، اور انہیں بتائیں گے کہ جو انگوک کے دیوتا کی توہین کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ ناظرین، پروہت نے کہا، تم اس شرط پر لے جا سکتے ہو کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لے آؤ گے۔ پروہت نے کہا، یہ انگوک کے دیوتا کی ملکیت ہے، اگر واپس نہیں لاؤ گے تو تمہارا سر جسم سے جدا ہو جائے گا۔ تیسرے روز رجب کا سر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں پڑا تھا اور سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اسی رات کا واقعہ ہے۔ احمد کمال اور لڑکی اس مکان کے برآمدے میں سوئے ہوئے تھے جو انہیں رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں 6 روز گزر گئے تھے۔ اس دوران لڑکی احمد کمال سے کہتی رہتی تھی کہ وہ فوراً مسلمان ہونے کو تیار ہے اور احمد کمال اس کے ساتھ شادی کر لے، لیکن احمد کمال ایک ہی جواب دیتا تھا، پہلے فرض پورا کریں گے۔ لڑکی نے 2-3 بار اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ احمد کمال اسے ابھی ایک ہاتھ دور ہی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران لڑکی کے دل سے دہشت اتر گئی تھی اور اب وہ ہوش مندی سے سوچنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو پہ ناظرین، اس رات وہ اور احمد کمال برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر ایک سپاہی پہرے پر کھڑا تھا۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے پہرہ دار مکان کے ارد گرد گھومنے کے لیے آہستہ آہستہ چلا تو کسی نے پیچھے سے اس کی گردن بازو میں جکڑ لی، فوراً بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا، ہاتھ اور پاؤں بھی رسیوں میں جکڑے گئے۔ وہ 4 آدمی تھے۔ مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک آدمی دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا، دوسرا اس کے کندھوں پر چڑھ کر دیوار پھلانگ گیا۔ اندر سے اس نے دروازہ کھول دیا، باقی 3 آدمی بھی اندر چلے گئے۔ ایک جو سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا، اس نے لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ لڑکی کے جاگنے تک اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ 3 آدمیوں نے احمد کمال کو رسیوں سے جکڑ کر اور منہ پر کپڑا باندھ کر پلنگ پر ہی پڑا رہنے دیا۔ اس سے مزاحمت کی مہلت ہی نہ ملی۔ باہر جا کر انہوں نے لڑکی پر کمبر ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھ لے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس آدمی کے کندھوں پر لڑکی ہے۔ شہر سے 4 میل
میل دور فرعونوں کے وقتوں کی ایک وسیع و عریض اور بھول بھلیوں جیسی عمارت کے کھنڈر تھے۔ ان کے متعلق لوگ بہت سی ڈراؤنی باتیں کیا کرتے تھے کہ عمارت کے اندر ایک بلند چٹان ہے، اس چٹان کو کاٹ کر بہت سے کمرے اور ان کمروں کے نیچے بھی کمرے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر وہی جا کر واپس آ سکتا تھا جو ان سے واقف تھا۔ بہت مدت سے کسی نے ان کھنڈروں کے اندر جانے کی جرت نہیں کی تھی۔ مشہور ہو گیا تھا کہ اندر جنوں بھوتوں کا بسیرا ہے، اندر سانپوں کا بسیرا تو ضرور ہی تھا۔ سانپوں کے ڈر سے کوئی اس کھنڈر کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ بڑی خوفناک کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ 4 آدمی جو لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے، اور داخل بھی اس طرح ہوئے جیسے یہی ان کا گھر ہے۔ وہ غارنما کمروں، گردشوں اور اندھیری گلیوں میں سے بغیر رکے گزرتے گئے۔ آگے مشعلوں کی روشنی تھی، ان کے قدموں کی آہٹوں سے چمگادڑ اڑتے اور پھڑ پھڑاتے تھے۔ چھپکلیاں اور رینگنے والی کئی چیزیں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 60 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔